والسلام صدق اللہ العظیم. عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھیں. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی پر جس کا نام نام اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، ہمارا آج کا موضوع والد محترم کا مقام اور مرتبہ ہے. گزشتہ جمعہ والدہ محترمہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی. یہ دونوں شخصیات والد اور والدہ بہت ہی زیادہ محترم ہیں. اگر اسباب کے درجے میں ہم دیکھیں، دنیا کے آنے کا سبب یہی والدین ہیں. ان کے سبب سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے. اور والد محترم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی مشکل میں ڈال کر، مشقت میں ڈال کر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اس کو گرم لو تک نہ لگے. وہ لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے اپنی کسی اولاد کے لیے، اور گرمی، شدید ترین گرمی کو بھی برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور سخت ترین سردی کو بھی برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد وہ تمام جو اسباب اور وسائل ہیں میں ان کو مہیا کر سکوں، تاکہ جس طرح باقی لوگ اپنی اولاد کو معیاری زندگی عطا فرماتے ہیں، میں بھی اس دوڑ دھوپ میں شامل ہو جاؤں. اور بھرپور حد الامکان کوشش کرتا ہے والدین کہ میری اولاد وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے. محترم سامعین، اسی وجہ سے اس والد محترم کی اتنی زیادہ محنت ہوتی ہے کہ اولاد پھر ترقی کرتی ہے اور بلندیوں کی منازل کو طے کرتی ہے اس والد محترم کی محنت اور مشقت کی وجہ سے. کہ اللہ رب العزت نے بھی ان کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، سورہ عنکبوت کے اندر بھی، اسی طرح سورہ لقمان کے اندر بھی، سورہ احقاف کے اندر بھی، اور متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ان والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں. کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہیں پر فرمایا، کہیں پر فرمایا حسنا. عدل کا حکم نہیں فرمایا. عدل اور احسان میں فرق ہے. عدل کہتے ہیں برابری کو، کہ جتنا والد نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اتنا کر دیں، یہ ہے عدل. فرمایا نہیں. کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں آپ نظر عمیم کے ساتھ مطالعہ فرمائیں تو قرآن آپ کو کہیں پر عدل کا حکم نہیں دے گا والدین کے ساتھ، احسان کا حکم دے گا، حسن سلوک کا حکم دے گا. عدل سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ احسان کا ہے، کہ تم نے والدین کے ساتھ بہت زیادہ، جتنی تمہارے اندر قوت طاقت ہے اس سے بھی زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کا مقام بیان فرمایا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن کا سب سے زیادہ، میرے حسن کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا ماں، چوتھے نمبر پر فرمایا تمہارا باپ. اب اس حدیث کے تحت علماء محدثین بیان فرماتے ہیں کہ
کہ ماں کے 3 مراتب کیوں بیان فرمائے؟ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، ماں باپ سے زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے جو بیان فرمائے ہیں، پہلے وہ ماں کی بیان فرمائے ہیں۔ پہلی مشقت برداشت کرتی ہے حمل، جو ثقل ہے، وزن ہے، اس کو اٹھاتی ہے ماں۔ دوسری مشقت پیدائش کے وقت کی مشقت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسان مراحل نہیں، بڑے حساس مراحل ہے۔ بہت ساری خواتین کا اس موقع پر انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ پھر فضائل علیحدہ ہے کہ ایسے موقع پر جو عورت انتقال کرنے والی ہے وہ شہادت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ ایک مشقت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی، تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانے کی مشقت ماں برداشت کرتی ہے۔ اب جو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، خیر آج تو معاشرہ برعکس ہے، دیکھیں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے حسن کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، ہم دودھ نہیں پلائیں گے، بس وہ جو ہے نا مصنوعی دودھ کے پیچھے بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو اچھے اطباء ہیں وہ تو خیر یہی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ بہترین دودھ ہے، باقی اکثر کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں بس یہ پلاؤ۔ آج تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ دیکھیں صبح آپ حضرات نے ناشتہ کیا، پانی پیا، یہ فطرت ہے۔ آپ رات کو سوئے، یہ فطرت ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل نہیں سوگا کیا ہوگا؟ ایک دن اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اب کوئی شخص مسلسل کھانا نہیں کھائے گا کیا ہوگا؟ پانی نہیں پی گئے، پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ فطرت سے جس وقت کوئی بھی معاشرہ، معاشرے کے افراد، کوئی بھی شخص ٹکرایا ہے تو وہ شخص پاش ہو گیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ تو یہ فطرت ہے، اللہ رب العزت نے فطرت بنائی ہے کہ ایک بچہ دنیا کے اندر بعد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی غذا پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اطباء کیا کہتے ہیں؟ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ان عورتوں کو چھاتی کا کینسر ہو رہا ہے، یہ ریسرچ ہے، ٹھیک ہے۔ فطرت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے اس کی غذا وہاں پر پیدا فرمائی ہے، لہٰذا اس کو پلاؤ۔ تمہارے دودھ پلانے کی وجہ سے تمہارے حسن میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی یہ بات یہ جو ہے نا بچے کے لیے پیدا نہیں فرماتی۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہے نا مراتب بیان فرمائے ہیں، درجے بیان فرمائے ہیں، وہ 3 پہلی ماں کے ہیں، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر درجہ ہے، مقام ہے، لہذا تم اپنے والد محترم کا کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو اگر تمہارے والد محترم تم سے راضی ہیں تو اللہ کی ذات بھی تم سے راضی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی ناراضگی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اگر تمہارے والد محترم تم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے والدین کو ناراض کریں، ان کا دل دکھائیں اور اللہ کو راضی کر لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک شرط ہے کہ والدین کی بات جو ہم نے اور آپ نے ماننی ہے وہ معروف کاموں میں ماننی ہے، نہ جو منہیات ہیں، منکرات ہیں، جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رکن کا حکم دیا ہے، اگر ان چیزوں کا حکم کریں تم کو تمہارے والدین تو پھر تم نے بات نہیں ماننی۔ یہ سورہ عنکبوت کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حسنا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کا سبب نزول و شان نزول کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ ایمان لے آئے، اب اس وقت مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جس وقت تک ساتھ اپنے اسلام سے نہ پھر جائیں۔ اب دیکھیے بڑا حساس مسئلہ تھا،
والدہ نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، کھانے پینے کو ترک کر دیا۔ قریبی رشتہ دار عزیز و قریب کہنے لگے کہ بھائی آپ کھاؤ پیو ورنہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک سعد اپنے اسلام سے نہ مل جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مزہ چکھ چکے تھے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سعد اسلام سے واپس مل جائے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اما جان، آپ کا ادب احترام میرے اوپر لازم ہے، لیکن میں اسلام سے نہیں بھڑ سکتا۔ اب تو گردن اتر سکتی ہے، میں کافی نہیں ہو سکتا۔ اب رشتہ داروں نے زبردستی منہ کے اندر کھانا پینا ٹھوسنے کی کوشش کی، والدہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، کس چیز کا؟ کہ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے، اچھا رویہ، اچھی بات، پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تم کو مجبور کریں اس بات پر لِتُشْرِكَ بِي کہ میری ذات کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ، فرمایا ایسی بات کے متعلق مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، دونوں کی بات نہیں ماننی۔ اگر تمہیں مجبور کریں کہ میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اسلام سے پھر جاؤ، کفر میں داخل ہو جاؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، دونوں کی بات نہیں ماننی۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک تمہیں کھلاتا پلاتا رہا۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پالتا ہے ہر موقع پر، ہر محل پر، لہذا کل قیامت کے دن تم سب نے میرے پاس آنا ہے۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ، سب کا لوٹنا میری طرف ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے۔ یعنی جو والدین آپ کو اس بات کا حکم کریں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرو، آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور سورہ عنکبوت میں کیا، سورہ لقمان کیا فرمایا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگرچہ تمہارے والدین مشرک بھی ہوں لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے۔ ان کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے، دنیاوی مال و متاع کی ضرورت ہے، جو ان کے ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ جتنی آپ کی استعداد قوت طاقت ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے۔ محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ ان کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی تم شک نہ کرو۔ پہلی، جو ایک مظلوم بددعا کرتا ہے اس بددعا کے درمیان اللہ اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ دوسرا، مسافر، جو مسافر ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا، والد محترم، جس وقت دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً سنتے ہیں۔ میں نے خود بھی پڑھا ہے، اخبارات میں بڑے علماء سے بھی سنا ہے، شیخ سدیس جو اس وقت حرمین کے بڑے امام ہیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بھی بڑے امام ہیں اور مسجد الحرام بیت اللہ کے بھی بڑے امام ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ اپنا واقعہ بیان کیا مکمل کہ میں بہت شرارتی تھا بچپن میں۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر مہمان آئے، والدہ محترمہ نے دال اور چاول بنائے، شرارتی کی وجہ سے میں نے باہر سے ریت اٹھایا مٹھی میں اور دال کے اندر ڈال دیا، پتہ بھی نہ چلا۔ اب
کسی کو معلوم نہیں تھا کیا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں، پہلے مہمانوں کو کھانا دیا جاتا ہے، بعد میں انسان خود تناول کرتا ہے. مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے تناول کیا تو ظاہر وہ مہمان سمجھ گئے بھائی ہم پر بہت زیادہ رہے تھے، ہو نہیں سکتا کہ اس طرح دال کا در اتنے درد ہو. خیر بیان کیا تو والدہ کو بڑی پریشانی ہوئی. ظاہر سی بات ہے مہمان آئے ہوں ان کے سامنے اس طرح کھانا رکھ دیا جائے. تو فرمانے لگے کہ والدہ بہت پریشان ہوئی. تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ سدیس نے یہ کام کیا ہے. اب دیکھیں یہ ہے تربیت. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، والدین کے بچے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان کو دعا دے دی ہے تو اچھے طریقے سے دعا دیں. ان کو یہ دعا مت دیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے وغیرہ وغیرہ. اس طرح آج ہماری مائیں کو باپ بھی بددعائیں دیتے ہیں. تو شیخ سدیس فرمانے لگے، شیخ سدیس فرمایا کہ میری والدہ نے اس وقت دعا کی کہ اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے، اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے. مجھے آج اپنی والدہ کی دعا یاد ہے. اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج مجھے حرم کا امام اور حرمین کا، حرم کا نہیں حرمین دونوں کا، مسجد نبی کا اور مسجد جہاں پر اس وقت آپ جاتے دیکھتے ہیں کہ شیخ سدیس صاحب اس وقت مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مسجد نبی میں بھی تمام ائمہ شیخ سدیس کو آگے کرتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی دعا بالخصوص والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح ایک نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. میرے عزیز دوستوں، والدین سے گزارش ہے کہ اچھی دعا دے. کبھی دل برداشت کا انسان ہو جاتا ہے، انسان دے. والدین بچے جو ہے نا بعض اوقات نافرمانی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی دعا نہ دیں کہ جس کی وجہ سے بچے کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے. یہ آپ کی دعا اس کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا سکتی ہے. آپ کی بددعا اس کو فرش سے لے کر تحت الثری تک پہنچا سکتی ہے. لہذا جب بھی اپنے الفاظ نکالیں تو الفاظ کا اچھا چناؤ ہو، اچھی دعا ہو، ٹوٹے دلوں کے ساتھ بھی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دیکھیں یہ ہے والدین اور والدین کی اولاد فرما بردار. بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ میری بیوی ہے لیکن میری والدہ محترمہ اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ اس کو تم طلاق دے دو، میں کیا کروں؟ یہاں پر یہ ہے. دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جسے میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا، محبت کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھی. مجھے حضرت عمر نے حکم دیا کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو. میں نے طلاق نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لیکن یہ طلاق نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب یہاں پر علماء محدثین بیان فرماتے ہیں کہ کیوں حضرت ابن عمر نے کیوں انکار کر دیا والد محترم کے کہنے پر؟ اس لیے انکار کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ مقبوض ترین چیزوں میں جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین چیزیں ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، اقرب الی الحرام ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دے. پھر بعد میں کیوں طلاق دے دی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں فرماتے تھے؟ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عمر کو عورت پسند نہیں تھی بوجہ شریعت کے کسی احکام کے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن والد محترم کی وجہ سے اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں دیکھو اگر صرف ضد اور عناد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے والدین کہنا کہ ہمیں پسند نہیں ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو پھر اس بات پر اپنی بیوی کو
کو طلاق نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا. ہاں اگر وہ دینی امور میں اور کیا کہتے ہیں آپ کا صحیح معنوں میں آپ کو دینی امور پر عمل کرنے میں مانے ہو اور شریعت پر عمل کرنے میں کیا ہو مانے ہو, تو پھر اس صورت میں آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں. والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دیوار تھی اس کے سائے کے اندر سائے پہ بیٹھے ہوئے تھے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اس بدبخت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ نازیبا الفاظ کہے. اب عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ میرے والد محترم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ کہے. حاضر حقیقت ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو ہماری طرف مبعوث کیا, اس پاک ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کتاب دے کر ہماری طرف مبعوث کیا بھیجا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے والد محترم کی گردن اتار کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ جذبہ تھا, یہ ایمانی جذبہ ہے باپ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. حاضر حقیقت ہوئے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں والد کی گردن اتار کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں, ٹھیک ہے وہ کافر ضرور ہے لیکن اللہ کا حکم ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی مدینہ المنورہ کے اندر. وہ اس وقت اسلام نہیں لائی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیوی تھی جو اسلام نہیں لائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نہ لانے کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی. اب یہ آئی تو اسماء بنت ابی بکر نے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا اور اپنی اللہ کی بہن اما عائشہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا ایک شخص کو کہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ میری والدہ آئی ہے, میری ماں ہے, حقیقی ماں ہے. بعض فرماتے ہیں کہ وہ رضائی ماں تھی, آئی ہے میرے پاس, کیا ان کے لیے میں اپنے گھر کا دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے وہ کافرہ ہیں لیکن آپ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان نہیں ہے. وہ مرد بھی مسلمان نہیں تھا, عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا. یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں یہاں پر اس اسماء بنت ابی بکر اپنی والدہ کے محترمہ کے متعلق سن کر کیا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے. اور جو مسلمان ہوں ان کا مقام اور مرتبہ, ان کے ساتھ حسن سلوک, یہ بہت زیادہ بڑا حکم ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ اکبر. عرب کا ایک واقعہ ہے, سعودی عرب کا ایک شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے. پہلے زمانے میں آپ بہتر جانتے ہیں جس وقت تک سعودی عرب میں تیل نہیں نکلا تھا تو بڑوں سے ہم نے سنا ہے جس طرح حج کا موقع ہے تو یہ عرب کے لوگ پاکستان دیگر ممالک میں آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ بھئی ہم آپ کو حج کروائیں گے, اس کے بعد جس وقت حج ہم مکمل کروا دیں اس کے بعد جو اجرت ہے وہ ہمیں دے دینا. اللہ رب العزت نے فراوانی کی, آج جو نا لوگ ان کے ملازم ہیں. تو خیر اللہ رب العزت کے یہ دن کسی پر الٹ پلٹ فرماتے رہتے ہیں. خیر یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے کے لیے اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا. اب یہ جو شخص تھا نا, یہ اس کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھی. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر اونٹوں کے ذریعے مال کو پہنچاتا تھا. اس کے والد محترم گاؤں میں رہتے تھے, یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں رہتا تھا. والد بالکل ضعیف تھے, اپنی بیوی کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے, اس کی دوائی کے لیے, گزر بسر کے لیے. جو زمین تھی وہاں سے گھاس پھوس کاٹتا اور اپنے جو ہے جانوروں کو ڈال دیتا. ایک دن بیٹا آیا, کہنے لگا بیٹا جی اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, کمزور ہو چکا ہوں, پریشان ہوں, آپ ہماری مدد کریں. بیٹا نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز کل ضرور تمہیں پیسے دوں گا.
اب والد بڑا خوش ہوا، آ کر اپنی گھر والی سے بھی بتایا کہ تمہارے بیٹے نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کل ضرور پیسے مل جائیں گے، اور جو قرض دار تھے جن سے قرض لے رکھا تھا ان کو بھی خوشخبری دی کل تمہیں قرض واپس کر دوں گا۔ اب والد صبح کے وقت فوراً جاتا ہے اپنے بیٹے کے گھر، جا کر کہتا ہے کہ بیٹا، اب کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا رات کو جو ہے نا سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ والد کو دھوکہ دیا کہ میں تو صبح نکل جاؤں گا، والد سے بس دھوکہ کر کر جو ہے نا اللہ کا نظام۔ والد نے اسی وقت آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ رب العزت سے 3 بدعائیں کی کہ اللہ اس کا مال تلف ہو جائے، یہ نابینا ہو جائے، اور اس کی عقل معاف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ کا نظام، اللہ رب العزت نے فوراً دعا قبول کی، فوراً دعا قبول کی۔ جو سامان لے کر گیا تھا، جس وقت لے کر واپس آیا نا، بڑے خدام تھے، بڑے خادم تھے، اس کے غلام تھے، اور اسی طرح بڑا مال تھا جو لوگوں کا جو ہے نا ادھر ادھر پہنچانے کے لیے تھا۔ واپس آیا تو اللہ کا نظام زبردست قسم کا جو ہے نا بھونچال آیا، آندھی طوفان آیا۔ آپ بہتر جانتے ہیں اس قدر ریت کے علاقے میں اس طرح آندھی آئے تو کس طرح ریت اڑتی ہے۔ سخت قسم کا، سخت سردی بھی تھی اور سخت قسم کا جو ہے نا عذاب آیا اللہ کی طرف سے۔ سب غلام اور اونٹ بھاگ گئے۔ اس کی حالت یہ ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں اتنا ریت پڑا کہ بنابینا ہو گیا، اور صبح جس وقت اٹھا دیکھا تو کسی کو نہیں پہچانتا تھا، عقل بھی جاتی رہی، مال سب تلف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صبح کے وقت جس وقت ان کے والدین کو پتہ چلا اس طرح ہمارے والد بیٹے کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے، تو اب گئے بیٹے کے پاس، کھانا کھلاتے ہیں، بیٹا دور بھاگتا ہے، پاس نہیں آتا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ والد صاحب کے ساتھ اس طرح جو ہے دھوکہ دیا، اللہ رب العزت نے فوراً پکڑ لیا۔ اسی طرح ایک شخص ہیں، انہوں نے اپنے والدین کی کیا خدمت کی، اپنے والد محترم کی خدمت کی، حسن سلوک کا واقعہ ہے۔ فضل بن یحییٰ یہ ایسے شخص ہیں جو 153 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد محترم صبح جس وقت اٹھتے تھے نا، ہمیشہ ہی گرم پانی سے وضو کرتے تھے۔ ان کو جیل ہو گئی کسی وجہ سے، تو بیٹے کو بھی جیل ہوئی۔ اب جیل کے اندر جس وقت گئے وہاں پر تو پانی گرم نہیں تھا نا، جیلر سے کہا کہ بھائی یقین لاگو، میں اپنے والد محترم کے لیے صبح میرے والد صاحب اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو میں ان کے لیے پانی گرم کر کر پیش کرتا ہوں۔ آج تو اس وقت لوگ تہجد پڑھتے تھے، آج نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ مان الحمید۔ بس اس وقت کسی بھی چیز کی اہمیت دل کے اندر ہو نا تو وہ چیز بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ ہاں اہمیت ختم ہو جائے پھر وہ چیز انسان کے دل پر پہاڑ گزرتی ہے۔ اس کا بالکل سمپل سی مثال کیا ہے، اگر ہمارا بیٹا 4 دن نوکری پہ نہ جائے نا تو ہماری تشویش لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ بچے کو مستقبل کیا ہوگا۔ اگر 8 دن ہمارا بچہ اسکول نہ جائے نا تو پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر مہینوں ہمارا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے نا تو کان پر جو تک نہیں دیں گے، بچے تو دور آئیں گے، پہلے ہم نہیں آتے۔ تو خیر اس وقت جو اصحاب تھے، لوگ تھے، وہ تہجد پڑھتے تھے۔ فضل بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس جیلر سے کہا کہ بھائی لکڑیاں چاہیے، اجازت تو نہیں دی گئی۔ خیر ایک دیا اس وقت چلتے تھے، دیا آپ جانتے ہیں روشنی کے لیے۔ اب یہ فضل بن یحییٰ کیا کرتے ہیں، اپنے والد یحییٰ کے لیے اس کے پاس پانی لے جاتے ہیں، پوری رات کھڑے رہتے ہیں اس دیا کے پاس، اس پانی کو لے کر اس تپش سے اس کا پانی ذرا سا کیا ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ صبح کو والد محترم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، والد تہجد و نماز پڑھتے ہیں۔ خیر مختصر اگلے دن جیلر کو پتہ چلا اس نے رات بھر دیے کے ذریعے سے پانی گرم کیا ہے، اس نے دیا اتنا اونچا رکھ دیا کہ اس وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب دیکھیں فضل بن یحییٰ نے کیا کیا، اس نے پانی دیکھا کہ یہ دیا میرے سے بہت اونچا ہو چکا ہے، والد کو صبح ٹھنڈا پانی سے وضو نہیں کرنا، گرم پانی چاہیے۔ اس نے اپنے اس پانی کو رات بھر پیٹ کے ساتھ چھنٹائی رکھا۔ اب پانی اتنا گرم تو نہ ہوا لیکن پانی کی وہ ٹھنڈک بھی ختم ہو گئی، ذرا سا نم پانی ہو گیا، یعنی برابر سا ہو گیا، ٹھنڈا بھی نہیں رہا اور اتنا گرم بھی نہیں ہوا۔ اس طرح اس نے اپنے والد محترم کی خدمت کی۔ اندازہ لگائیں کہ رات بھر جاگنا اور پھر اتنی مشقت کرنا۔ محترم سامعین، یہ والدین ہیں، یہ والدین ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ والد محترم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درمیانہ دروازہ ہے،
جنت کا درمیان دروازہ ہے، اگر تم اس کو ناراض کرو گے کبھی بھی دروازہ نہیں کھلے گا تمہارے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شاید اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہ جانتا ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ جانتا ہوگا۔ اصل نام محمد بن اسماعیل ہے ان کا۔ پیدا ہوئے کچھ دن بعد نظر چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ اب اندازہ لگائے شاید ابھی تک اتنی جدید ترقی کے باوجود کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہوگا جو پیدائشی اندھوں کو بینا کر دیتا ہو آپریشن کے ذریعے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت پریشان ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ بیٹا ہے بچپنے میں نابینا ہو گیا ہے، کیا کروں؟ 3 دن اللہ کے سامنے اس طرح روئی، اس طرح روئی، اس طرح اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے بینائی واپس لوٹا دی۔ میرے عزیز دوستو، یہ والدین کی دعا آپ کو یہاں سے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا سکتی ہیں، اور اگر نافرمانی کی تو بے شمار واقعات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ہمیں یہ بات قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ پھر آخر میں میں پھر عرض کروں گا، یہ جو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا احسانہ ہمیں قرآن کریم بتلائے گا۔ ہمیں آکسفورڈ، کیمبرج، دیگر یونیورسٹیوں کا سلیبس نہیں بتلائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ یہ اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں نا، آپ جس وقت بوڑھا ہو جائے نا، کھان کرے، بلغم آنے لگے تو اس کو وہاں پر چھوڑاؤ۔ وقافات عمل میں بے شمار واقعات ہیں، لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کے بعد بچوں نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، جس کے اندر والدین بچوں کو حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں اف بھی نہیں کرنا۔ ہاں، اگر ہم نے تعلیم نہ دی تو پھر ہم خود مجرم ہیں نا۔ انسان جب اس وقت خود مجرم ہو تو کیا کسی کا بگاڑ سکتا ہے؟ تو کوشش کریں گے نہیں، ہم خود بھی قرآن حدیث سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے والدین کا ہم پر کیا حق ہے۔ اگر والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، ان کے بعد ان کے جو رشتہ دار ہیں اور ان کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن حدیث سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔